الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات میں بعض آیات قرآنیہ اور بعض کلمات جن کی بڑی فضیلت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے واضح کیا ہے۔ پورا قرآن برکت ہے، رحمت ہے، ہدایت ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ پورا قرآن شفا ہے۔ آئیے آج کے درس میں انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ مصیبت اور پریشانی کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے والے پر اللہ رب العالمین اپنا فضل اور رحمت نازل کرتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ اس دنیا کے اندر عیش و آرام کی زندگی بھی ملتی ہے اور کچھ شدائد اور مصیبتوں کی زندگی بھی آتی ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے جو مصیبت آتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہوتی ہے۔ لیکن ہاں، جن میں ایمان نہ ہو ان کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک پکڑ اور سزا ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول بیمار تھے، رات بھر بڑی تکلیف سے گزاری۔ کوئی صاحب ملنے کے لیے آئے، پوچھا گھر والوں سے کہ رات کیسی گزری۔ گھر والوں نے جواب دیا کہ بہت ہی خراب گزری ہے، تکلیف میں گزری ہے۔ لیکن جو صاحب بیمار تھے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، میری یہ رات بہت آرام سے گزری ہے۔ ان کا اس بات پر ایمان تھا، یقین تھا کہ جو تکلیف مجھے پہنچی ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت بن کر میری زندگی میں، آخرت والی زندگی میں آئے گی۔ ان کی نگاہیں آخرت والی زندگی پر تھیں۔ لیکن جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے، بندہ مومن صبر کرتا ہے۔ قرآن بشارت دیتا ہے کہ وبشر الصابرین، آپ صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دیجیے۔ کہیں کہا گیا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کون سے صبر کرنے والوں کی بشارت؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یقیناً ہم اللہ کے لیے، ہماری زندگی اللہ کے لیے، ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور اللہ ہی کی طرف ہم لوٹ کر جانے والے بھی ہیں۔ تو جو انا للہ کی تلاوت کر لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بشارت ہے
اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی لوگ ہیں کہ ان کی رب کی طرف سے ان پر بڑا فضل اور بڑی اور رحمت ہوگی۔ اللہ کا فضل نازل ہوگا، اللہ کی رحمت نازل ہوگی، اور حقیقتاً یہی لوگ صحیح راستے پر ہیں، ہدایت ان کے پاس ہے۔ یہ بڑا درجہ، یہ مقام اللہ رب العالمین نے صبر والوں کو دیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے میں ایک سکون ہے، ایک سکینت ہے، ایک اطمینان ہے، اور یہ پڑھنی چاہیے۔ اور اس بات کا بھی ذکر کر دوں کہ جو بھی مصائب آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، سب اللہ ہی کی طرف سے، اللہ کے حکم سے، جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے اپنے بندوں کی آزمائش کے لیے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، یعنی جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے، اللہ کا اذن آتا ہے، اللہ کا حکم آتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر نہ کسی کو آسانی ملتی ہے، نہ کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، لیکن وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر یقین رکھتا ہو، حقیقی معنوں میں ایمان رکھتا ہو، شعوری ایمان رکھتا ہو، یہد قلبہ، اللہ رب العالمین اس کے دل پر صبر جما دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے، یعنی صبر کی توفیق دیتا ہے، صبر کر لیتا ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، یہ اللہ کی عظیم نعمت اس پر نازل ہوتی ہے اور صبر کی توفیق مل جاتی ہے۔ پھر یہ کہ قرآن حکیم کی ایک آیت سورہ حدید کے اندر 2 آیات ہیں، اور بڑی پیاری آیات ہیں، سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، صبر کرنے کے لیے، کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، جو مصیبت تم پر پہنچتی ہے زمین سے، زلزلہ آتا ہے، طوفان آتا ہے، یا زمین سے جس قسم کی مصیبتیں انسان کو پہنچتی ہیں، ولا فی انفسکم، یا پھر تمہارے جانوں کے اندر، یعنی بیماریاں ہیں، چوٹ لگ جاتی ہے، آدمی بیمار ہو جاتا ہے، زمین سے جو تکلیف پہنچتی ہو یا تمہارے جسموں میں جو تکلیف پہنچتی ہو، الا فی کتاب، ہماری کتاب کے اندر موجود ہے۔ وہ کتاب لوح محفوظ ہے، جسے اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کے پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا۔ جو کچھ ہونے والا ہے قیامت تک، سب کچھ لکھ دیا اللہ رب العالمین اپنے علم کے مطابق۔ اللہ کا علم جو کچھ ہوا وہ بھی جانتا ہے، جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ اللہ سے بہتر کون جاننے والا ہے؟ الا فی کتاب، ہم کتاب کے اندر لکھ چکے ہیں،
کب؟ من قبل ان نبرأہا، اس سے پہلے کہ ہم تمہیں پیدا کریں، تمہارے پیدائش سے پہلے ہم سب کچھ لکھ چکے ہیں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر بڑی آسان سی بات ہے۔ پھر آگے ایک اہم بات بتائی گئی، لِکَیْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَکُم، یاد رکھو جو چیز تم کو نہیں ملی، جو چیز فوت ہو گئی، جو چیز حاصل نہیں ہوئی، حاصل کرنا چاہتے ہو، یا جو چیز تھی وہ ختم ہو گئی، چھین لی گئی، اس پر افسوس نہیں کرنا، اس پر افسوس نہیں ہونی چاہیے کہ یہ چیز مجھے ملنی تھی یا میرے پاس سے چھن گئی ہے۔ لِکَیْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَکُم، اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ ہماری لکھی ہوئی چیز ہے، یہ ہمارا فیصلہ ہے، تمہارے فیصلے پر راضی برضا رہو، اس پر افسوس نہیں کرنا کہ ہمیں یہ چیز کیوں نہیں ملی، اللہ کے فیصلے پر راضی برضا رہو۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، جو چیز نہیں ملی اس پر افسوس نہیں کرنا، اور جو چیز مل چکی ہے اللہ کی نعمتوں کی شکل میں، اس پر اترانا نہیں، فخر و غرور سے کام نہیں لینا۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، دونوں چیزیں بتا دی گئیں، نہیں ملے تو صبر ہے، افسوس نہیں کرنا، ملے تو فخر و غرور سے کام نہیں لینا، تکبر اور غرور سے کام مت لینا۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، وہ پروردگار عالم اترانے والوں کو، فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، وہ عاجزی کو پسند کرتا ہے۔ پھر یہ ایک بات اور یاد رکھیے، اللہ کی کتاب میں یہ بات بھی موجود ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا کَسَبَتْ أَیْدِیکُم، جو مصیبت تم کو پہنچتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تمہارے اپنے کرتوت ہوتے ہیں، تمہارے اپنے اعمال ہوتے ہیں، تمہارے اعمال کے پاداش میں، بدلے میں تم کو تکلیف دی جاتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، اور اس کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ تم میں سے بعض کو بعض سے مزہ چکھاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے۔ جب اللہ کی رسی کو لوگ چھوڑ دیں، اللہ کی رسی سے مراد وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کا دین ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا قرآن ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہدایات ہیں۔ اگر چھوڑ دیا جائے تو کیا بنے گا؟ یقیناً اللہ کی طرف سے آزمائش آئے گی اور اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی۔ آئیے، یہ تو آیات قرآنیہ سے سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ آئیے اس سلسلے میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کے تعلق سے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ام المومنین ہے، کہتی ہے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من مصیبت تصیبہ مصیبت فیقول ما امر اللہ عز وجل انا للہ وانا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلف لی خیرا منہا الا اخلف اللہ لہ خیرا منہا۔ بڑی پیاری حدیث ہے۔
ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، جب بھی کسی مسلمان کو، ایمان والوں کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور یہ کہتا ہے جس کا حکم اللہ نے اپنی کتاب میں دیا ہے، وہ یہ پڑھ لے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے، ہماری زندگی اللہ کے لیے، اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اور یہ دعا پڑھے اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہ میری یہ مصیبت جو مجھ پر نازل ہوئی ہے، اے اللہ تو اس پر مجھے اجر عطا فرما، میں اس کا اجر چاہتا ہوں، وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، اور اس سے بہتر بدلہ چاہتا ہوں جو مجھ پر نازل ہوئی۔ اگر کوئی یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ دیا ہے اپنی امت کو۔ اب کوئی وعدہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں دیتے تھے، وہ حکم اللہ کا ہوتا تھا۔ الا اخلف اللہ لہ خیرا منہا، اللہ رب العالمین اس کو اس سے بہتر بدلہ عطا فرماتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ ایک مرتبہ ابو سلمہ، جو ام سلمہ ان کی بیوی تھیں، ابو سلمہ اپنے گھر میں آئے اور حضرت ام سلمہ کو حدیث سنائی کہ آج میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بڑی پیاری حدیث سنی ہے، اور یہی حدیث سنا دی جو ابھی پیش کی گئی ہے۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا اسی عنوان سے کچھ اور مفید باتیں اپنے اگلے درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔